بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام، حسب سابق حسب روایت اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی کا موسم آئے تاکہ تمام آنگنوں میں خوشحالی اور ترقی کے ثمرات پہنچے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں؟ جی، وزیراعظم عمران خان سری لنکا کے دورے پر پہنچ گئے ہیں اور وہاں سری لنکا کے وزیر اعظم نے ان کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا، توپوں کی سلامی دی گئی اور ملاقاتیں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ سری لنکا کس اہمیت کا حامل ہے، خطے میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس دورے سے بھارت میں جو مسائل پیدا ہو گئے ہیں اور بھارت میں جو پریشانی اور تکلیفیں لاحق ہو گئی ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اور بھارت کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے پہلے سری لنکن پارلیمنٹ سے خطاب کرنا تھا اور اب وہ روک دیا گیا ہے، اس میں کتنی سچائی ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر ٹی وی ناظرین جو مستقل ٹی وی دیکھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ڈسکا کی جو صورتحال ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن حکومت کی طرف سے 20 پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ انتخابات کرانے کی حامی بھری گئی ہے، اس کا عندیہ دیا گیا ہے، جبکہ نون لیگ یہ کہتی ہے، اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ تمام حلقے میں دوبارہ انتخابات ہونے چاہیے۔ وہاں کیا ہوا ہے، اور آج کچھ الیکشن کمیشن میں بھی اس حوالے سے سنوائی تھی، ساری صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ پھر نیب لاہور نے اپنے 3 سالہ کارکردگی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ نیب لاہور نے 3 برس میں 348 بدعنوان عناصر کے خلاف کارروائی کی، ان سے لوٹی ہوئی 18 ارب 20 کروڑ 32 لاکھ روپے کی دولت برآمد کی ہے اور سینکڑوں کے خلاف کارروائی کی ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر سینٹ کے انتخابات کے لیے بھی جوڑ توڑ جو ہے وہ تیز ہو گیا ہے۔ آج وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، پی ٹی آئی اور قاف لیگ کے لوگوں کا ایک اجلاس ہوا، جس میں ایک حکمت عملی طے کی گئی ہے کہ کون سے لوگ کس امیدوار کو کس طرح ووٹ دیں گے، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور دوسری طرف مسلم لیگ نون بھی متحرک ہے اور انہوں نے 27 فروری کو اسلام آباد میں اپنا جنرل باڈی کا اجلاس طلب کر لیے ہے، جنرل کونسل کا اجلاس، اور اس میں وہ اپنی حکمت عملی طے کریں گے۔ لیکن بڑھتے ہیں مظہر برلاس صاحب کی طرف اور دورہ سری لنکا سے ہی بات شروع کرتے ہیں، جہاں وزیر اعظم عمران خان وہاں موجود ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا جو دورہ سری لنکا ہے، مظہر برلاس صاحب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ سری لنکا میں ہمارے ماضی سے مشکلات میں ہم نے ان کا ساتھ بھی دیا، اور ابھی یہ دورہ جو ہے اس میں خاص طور پہ بہت لید اس لیے شروع ہوگی کہ بھارت میں اور بھارتی میڈیا میں بہت چوں چاؤں پہ ہو رہی ہے اس کے اوپر۔ دیکھیے جی، سری لنکا کئی حوالوں سے اہم ہے۔ پہلے تو ہم وہ حوالے ذرا ڈسکس کر لیں تاکہ لوگوں کو خبر ہو کہ سری لنکا ہے کیا۔ جی، ایک تو وہاں پہلا قدم ہے، ایک جگہ پہلا قدم ہے، کافی چڑھائی پہ جانا پڑتا ہے، پیدل لوگوں کو سیڑھیوں کے ذریعے بھی جانا پڑتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کا پہلا قدم اس خطے پہ پڑا۔ ہاں بالکل، اس طرح کی یہ روایات ہیں، کہتے ایک ہیں طرح حضرت سے آدم وہاں آئے جہاں یہ جنت سے اترے، پہلی اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ ایک روایت ہے، تو وہ پہلا قدم اس کا نشان ہے اور وہ لوگ دیکھنے جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ سری لنکا میں بدھ مت زیادہ ہیں، جو بدھ متوں کا جو بنیاد ہے، جو بیسک ان کے مقدس مقامات ہیں، وہ ہمارے یہ ٹیکسلا میں ہیں۔ درست ہے۔ تیسرا ان کا یہ ہے کہ کولمبو میں ایک بازار پورا مسلمانوں کا بازار ہے۔ اچھا، یہ وہ لوگ تھے جو خطہ عرب سے تجارت کی غرض سے آئے صحیح ہے، اور سری لنکا کے ہو کے رہ گئے، درست ہے۔ تو اب ان کی اولادیں ہیں، اور بڑا جو کولمبو کی، آپ کولمبو شہر کی معیشت جو کہہ سکتے ہیں، اس پہ ان کا کافی کنٹرول ہے۔ صحیح ہے۔ تیسرا آ جائیے جی، چوتھا کہ اہمیت اس کی کیا ہے کہ شری لنکا کے ارد گرد سمندر ہے کافی۔ ان کی 2 بڑی بندرگاہیں ہربن ٹوٹا اور کولمبو، جی جی، یہ چین نے لے رکھی ہیں۔ پاکستان کی گوادر بندرگاہ بھی چائنا کے تعاون سے بن رہی ہے، اور وہ بندرگاہیں بھی۔ تو یہ ایک طرح سے خطے میں ہمارا براڈ بیسڈ اتحادی بھی ہے۔ ایک ہمارا ویسے وہ اتحادی اس لیے ہے کہ جب انڈیا نے تامل ٹائیگرز کے ذریعے وہاں
شروع کرائی دہشت آزادی گردی کی تحریک، اور چھاپا مار کارروائیاں، چھاپا جو مار ان کی پرانی عادت ہے۔ کارروائیاں اور دہشت گردی، تو شری لنکا کے جہاں عام شہر لرز رہے تھے وہاں کولمبو بھی لرز رہا تھا۔ صحیح ہے۔ تو اس مشکل ترین مرحلے میں جب دہشت گردی کا کوئی ان کے پاس چارہ نہیں تھا، کوئی مداوا نہیں تھا، کوئی علاج نہیں تھا، تو پاکستانی فوج نے ان کی مدد کی۔ صحیح ہے، وہ پاکستانی فوج کو سلوٹ کرتے ہیں آج بھی۔ زبردست۔ تو شری لنکا سے دہشت گردی ختم کی، اور شری لنکا کو پرامن بنانے میں پاکستان کا کردار جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ صحیح ہے۔ یہ ہو گئے اس کے حوالے۔ شری لنکا بڑا اچھا ملک ہے، بڑا پرامن، اور چائے کے حوالے سے بڑا مشہور ہے۔ آپ کو پتہ ہے چائے وہاں بہت ہوتی ہے، چاول کاشت ہوتا ہے، ان کی خاص ٹریڈیشنز ہیں، میوزک بہت وہ استعمال کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے علی رضا صاحب وہ آپ کا کھانا کریں گے تو میوزک والے کو بلا لیں گے۔ وہ میوزک ان کی زندگی میں بہت ہے، بینڈ باجے، وہ ہاتھی وہاں بہت ہیں، اور شری لنکا کی کرکٹ ٹیم بھی بڑی اہم رہی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ وزیر اعظم کے دورے میں وزیر اعظم کے ساتھ شاہ محمود قریشی، عبدالرزاق داؤد، ذوالفقار عباس بخاری اور باقی لوگ بھی گئے ہیں۔ دو روزہ یہ دورہ ہے، اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے کچھ معاہدے ہوں گے، تجارت سرمایہ کاری پہ بھی ہوں گے، ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بہت سارے لوگ گئے ہوئے ہیں، اور وزیر اعظم کا خود وہاں وزیر اعظم سری لنکا نے ایئرپورٹ پہ آ کے خود استقبال کیا۔ یہ دیکھیے، ایک تو انہوں نے پاکستانی وزیر اعظم کو اہمیت دی، اور ان کے وزیر اعظم وہاں آئے، توپوں کی سلامی بھی دی، گارڈ آف آنر بھی ہوا۔ اب یہ ہے کہ سری لنکا کے ساتھ ہم بہت سی تجارت کر سکتے ہیں، کئی چیزیں ہیں، مثلاً وہاں سے ہم چائے، ناریل، اور یہاں سے ہم سری لنکا کو بہت سی چیزیں دے سکتے ہیں۔ مثلاً ہم سرجیکل انسٹرومنٹ دے سکتے ہیں، ہم ان کو سپورٹس میں بہت سی چیزیں دے سکتے ہیں۔ پھر یہ جو زلفی بخاری کا وہاں ہونا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم وہاں سے جو ریلیجیس ٹورسٹ ہے اس کو ہم متوجہ کریں گے پاکستان کی طرف، اور بدھا کی یہ جو کیوز ہیں یہ دکھائیں گے، اور بدھا کے جو مقامات ہیں ہمارے پاس ٹیکسلا میں، وہ تو یہ ایک طرح سے ہمارا ٹورزم ڈیولپمنٹ کا کام بھی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارا دفاعی معاہدہ بھی ہو سکتا ہے، پہلے سے بھی ہوئے ہیں کچھ ہمارے تجارتی معاہدے رزاق داؤد صاحب کی موجودگی کی وجہ سے ہو جائیں گے۔ بالکل۔ تو اب یہ جو انڈیا ہے وہ پریشان کیوں ہے؟ ہاں جی، انڈیا پریشان اس لیے کہ انڈیا گھیرے میں آ چکا ہے۔ گھیرے میں اس لیے آ چکا ہے کہ ایک طرف پاکستان ہے، اب دوسری طرف سری لنکا آ گیا، ایک طرف چین ہے، ایک طرف نیپال ہے، ایک طرف بنگلہ دیش ہے، ایک طرف میانمار ہے۔ یہ سارے ملک انڈیا کے خلاف ہیں، جی ہاں، اور انڈیا نے مختلف وقتوں میں کسی نہ کسی ملک کو تنگ ضرور کیا ہے، کسی نہ کسی حوالے سے۔ اب وہ سارے اس کے خلاف ہیں، اور انڈیا کے اندر آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ اب جو بارڈر ان کی چین کے ساتھ لگتی ہے وہاں بھی آزادی کی تحریکیں ہیں، جو پاکستان کے ساتھ بارڈر ہے وہاں بھی آزادی کی تحریکیں ہیں، جو نیپال کے ساتھ ہیں وہاں بھی آزادی کی تحریکیں ہیں، جو بنگلہ دیش کے ساتھ اور میانمار کے ساتھ ہیں وہاں بھی آزادی کی تحریکیں ہیں۔ وہاں تو بلکہ 7 ریاستیں آزادی کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہ تو ایک پہلو ہو گیا، لیکن دوسرا پہلو اس دورے کا یہ ہے جو خاص طور پر سری لنکن بھی اور انڈیا والے بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ سری لنکا میں، جس کی طرف آپ نے پہلے گفتگو کے آغاز میں اشارہ کیا، کہ چائنا کا اثر و رسوخ سری لنکا میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ٹرمینل جو آپ نے بتایا، ان کا ایک ٹرمینل پہلے چائنا نے بنایا، اس کے بعد ایک اور ٹرمینل کی تعمیر کے لیے اس کے ساتھ ہی انڈیا نے ایگریمنٹ کیا، اور انڈیا نے اپنا ایک جو اس کا فرنٹ مین والا ہے ہمیشہ کا بزنس مین، اس کے ساتھ ایگریمنٹ کروا دیا۔ سری لنکا نے اس سے کہا کہ سوری، ایگریمنٹ کرنے کے بعد سری لنکا نے انکار کر دیا۔ اس دورے کو، وزیر اعظم پاکستان کے دورے سری لنکا کو چائنا کی ایکسٹینشن کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے، اور بھارتی میڈیا اس حوالے سے بھی پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ یہ بنیادی طور پر چائنا کے قدم جو ہیں وہ اور زیادہ جم رہے ہیں سری لنکا میں، اور پاکستان اور چائنا خطے میں سپیس بڑھا رہے ہیں، بھارت کی سپیس کم کر رہے ہیں۔
دیکھیے بھارت کئی حوالوں سے پریشان ہے، مثلاً یہی جو بات آپ نے بندرگاہ کے حوالے سے کی، ایران میں چابہار کا ٹھیکہ پہلے انڈیا نے لیا تھا، جی وہاں سے کس طرح چین نے اس کو فارغ کرایا اور ایران کے ساتھ چین کے بڑے لمبے چوڑے معاہدے ہو گئے۔ جی اب اس پریشانی کے عالم میں انڈیا کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں رادھان، انہوں نے روس میں رابطہ کیا ہے، ماسکو میں، جی جی چونکہ وہاں ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں پاکستان، ایران، چین، روس اور افغانستان شریک ہوں گے، ترکی اس میں بعد میں آئے گا۔ اب جو انڈین سیکرٹری خارجہ ہیں وہ وہاں فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو آپ کے بڑے پرانے اتحادی ہیں، آپ نے اسلام آباد کا رخ کیوں کیا ہے، آپ دلی کا رخ کریں، آپ سے دلی کے پرانے مراسم ہیں۔ تو اطلاعات یہ ہیں کہ روسی سیکرٹری خارجہ نے کورا چٹا جواب دے دیا ہے، انہوں نے کہا جناب آپ بڑے شوق سے امریکن بلاک میں گئے تھے تو آپ وہاں رہے، ہم تو آپ کے جب تک اتحادی تھے ہم نے آپ کو بہت سپورٹ کیا، درست ہے، ہم نے تو ایک ملک بنوا دیا، کوئی شک نہیں۔ ٹھیک ہے، اور اب ہم آپ کی اتحادی نہیں ہیں، اب ہمارا جو گروپ ہے وہ یہ ہے اور ہم اس گروپ میں ایک اہم پارٹنر کے طور پر ہیں۔ تو انڈیا کو یہ پریشانی لاحق ہے کہ بھئی یہ سارا گروپ بن گیا تو میں تو خطے میں ایک اکلوتا رہ جاؤں گا، یہ جو باقی ملک ہیں، یہ جو بھوٹان ہے، نیپال ہے، سری لنکا، میانمار، یہ تو چین کی جیب میں ہے۔ پاکستان چین کا ایسا ہمسایہ ہے کہ ان کی دوستی ہمالیہ سے بلند ہے، سمندروں سے گہری ہے، شہد سے میٹھی ہے۔ ایران کے ساتھ انہوں نے تو اپنے معاہدے کر لیے ہیں اور لمبے چوڑے 25 سالہ معاہدے ہیں، ٹھیک ہے یہ نہیں؟ اتنے خوبصورت کارٹون شائع ہوئے ہیں وہاں کے سری لنکن اخبارات میں۔ مظہر برلاز صاحب، ایک کارپٹ ہے، کاش ہم وہ دکھا بھی سکتے کہ نیچے مودی ہے لیٹا ہوا ہے، اس کے اوپر ریڈ کارپٹ جو بچھا ہوا ہے اور اس ریڈ کارپٹ کے اوپر عمران خان چل رہا ہے۔ اچھا، وہ عمران خان کی ایک ادھر فین فالوئنگ بھی ہے، چونکہ سری لنکا میں کرکٹ بہت کھیلی جاتی ہے، ان کی ٹیم بڑی شاندار رہی ہے، ان کے کئی کرکٹر جو ہیں جیسے ڈی سلوا یہ ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں، تو کرکٹ کے حوالے سے بھی وہ عمران خان کے نام سے واقف ہیں۔ دیکھیے عمران خان کو دو فائدے ہوتے ہیں نا دنیا میں گھومنے پھرنے کے، کہ ایک تو وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، دوسرا اس سے پہلے ان کی شناخت یہ رہی ہے دنیا میں کہ وہ پاکستانی ٹیم کے کپتان ایک سٹار کی حیثیت سے، ایک سٹار کی حیثیت سے۔ اچھا۔ تو مودی کے پاس تو کوئی سٹار نہیں ہے، مودی تو چائے بیچتا آر ایس ایس کی ڈیوٹیاں کرتا کرتا یہاں تک پہنچ گیا۔ اچھا مظہر برلاز صاحب، ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک شوشہ ہے، پہلے انہوں نے خطاب کرنا تھا جیسے انڈین جہاں جاتے تھے تو سری لنکن پارلیمان سے خطاب کرتے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کرنا تھا اور پھر بعد میں روک دیا گیا۔ اچھا آفیشلی نہ پاکستانی دفتر خارجہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے، نہ سری لنکن دفتر خارجہ ایسی بات کر رہا ہے، لیکن اس طرح کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو، کیا وجوہات ہے اس کی؟ دیکھیے میں تو اس کو شوشے کی حد تک ہی لوں گا۔ دورے کا شیڈول دیکھیے خفیہ رکھا جاتا ہے، ہم نے تو بہت دن پہلے بتا دیا تھا کہ عمران خان جا رہے ہیں، ایکسکلوسیو تھی ہماری، ٹھیک ہے، تو بہت سی مصروفیات خفیہ رکھی جاتی ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہاں کورونا کی کیا صورتحال ہے، اگر انہوں نے اجلاس ملتوی کیا ہے یا نہیں کر رہے تو ہو سکتا ہے وہ ایس او پیز کے تحت نہ کر رہے ہوں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات شامل ہی نہ ہو، یہ پھیلائی گئی ہو۔ آپ کو پتہ ہے انڈین جو میڈیا ہے پروپیگنڈا تو بہت کرتا ہے، اس میں تو وہ ماہر ہے پروپیگنڈا کرنے میں ماہر ہے، اور وہ ایسی باتیں لے کے آتے ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال جتنا دشمن کے گھر میں شور برپا ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ دورہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور اس کو جتنی تکلیف ہے اس سے ہمارے ہاں خوشی میں اضافہ زیادہ ہونا چاہیے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سری لنکا کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں اور پاکستان کی اندرونی سیاسی صورتحال، ڈسکا کی صورتحال، ڈسکا کی فائرنگ اور 2 افراد کی ہلاکت کے بعد جو صورتحال وہاں پیدا ہوگی، آج کچھ وہاں بیانات بھی لیے گئے، الیکشن کمیشن میں کچھ لوگ بھی جمع ہوئے، وہاں بھی کچھ گفتگو ہوئی، اور اس کے علاوہ وہاں جو دیکھنے میں آیا امپریشن یہی نظر آیا کہ حکومت جو ہے وہ 20 پولنگ اسٹیشنز کے علاقے میں ان میں کرنا چاہتی ہے انتخابات کے حوالے سے دوبارہ، اور لیکن گورنمنٹ پنجاب کی جو اپوزیشن ہے، اپوزیشن کا موقف یہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پورے حلقے میں جو ہے سارا معاملہ خراب کیا جائے، پورے دوبارہ الیکشن کیے جائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ معاملہ خراب کیا گیا، ماحول بڑا خراب تھا، بندوقوں میں، فائرنگ میں اور شور شرابے میں وہاں انتخابات ہوئے ہیں۔ اوورآل ویو جو ہے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اس لیے وہاں خالی 20 پولنگ اسٹیشنوں پہ انتخابات کا اعادہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مظہر اللہ صاحب کو کیا لگتا ہے؟ اچھا، ایک تو علی رضا علوی صاحب، ہماری سیاست بہت خراب ہو گئی ہے۔ ہماری سیاسی پارٹیاں ہر قیمت پر جیتنا چاہتی ہیں۔ اچھا، جو جیت جاتا ہے اس کے لیے الیکشن صحیح ہے، جو ہار جاتا ہے اس کے لیے الیکشن غلط بہت خراب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی مجھے الیکشن بتا دے ابھی جو ہوئے ہیں، سوائے میرے خیال سندھ کے، باقی سندھ میں بھی ایک سیٹ پہ وہ رولا پڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے ادھر سانپ نے ڈس لیا، اور حلیم عادل شیخ، اور مجھے تشدد کیا، کہ پھر ڈاکٹر نے رپورٹ بھی دے دی تشدد کی۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ ہماری، میں سمجھتا ہوں، جمہوریت کا زوال ہے، اس لیے کہ ہماری پارٹیاں حقائق کو تسلیم کرنے سے قاصر ہیں، نہیں تسلیم کرتی۔ اب یہ 20 جو پولنگ اسٹیشنوں کی بات ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے، اپوزیشن یہ چاہتی ہے، میرا خیال ہے اس میں کہ حکومت کو بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حکومت کو بڑے دل کا مظاہرہ اس لیے کرنا چاہیے کہ جس کے پاس حکومت ہوتی ہے اس کو کرنا چاہیے ایسا کہ اسے ماننی چاہیے بات۔ اپوزیشن کا ایک مطالبہ ہے کہ جی پورے حلقے میں پولنگ کروا دی جائے، پولنگ کروائی جائے، لیکن یہ پولنگ اب پولیس کی نگرانی میں نہیں ہونی چاہیے، یہ فوج کی نگرانی میں ہونی چاہیے۔ فوج کے ہوتے ہوئے پھر یہ نہیں ہوتا کہ فلاں نے فائرنگ کر دی تو فلاں نے فائرنگ کر دی تو فلاں بھاگ گیا تو فلاں، اور فلاں غائب ہو گیا تو فلاں نہیں ہوا۔ ایک تو فوج امن و امان کے لیے بڑی ضروری ہے جہاں پر بھی الیکشن ہو رہے ہوں۔ دوسرا، فوجی جوان جو ہیں وہ اپنی نگرانی میں جو پریزائڈنگ افیسر ہیں ان کو RO آفس تک پہنچاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی کچھ بات مان کے، حالانکہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ پریزائڈنگ افیسر جو غائب بھی ہوئے تھے، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس نے غائب کیا تھا، چونکہ جب تک تحقیقات نہ ہوں ہم نہیں کہہ سکتے، انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے فارم 45 اپنے RO کو بھیج دیا تھا شام 7 بجے۔ اب جب آپ نے ایک چیز مجھے واٹس ایپ پر بھیج دی تو وہی چیز آپ نے مجھے مل کر دینی ہے، تو آپ غائب ہو گئے یا آپ کا فون بھی بند ہو گیا، تو اگلے دن آپ نے مجھے وہ چیز لا کے دی۔ اپوزیشن یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہو رہی، لیکن چلے، اپوزیشن کا بھی ایک موقف ہے۔ جی، آج ریٹرننگ افسر نے جو رپورٹ جمع کروائی ہے اس میں عدالت کو بتایا کہ 337 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج رات 3:30 بجے RMS میں شامل ہو چکے تھے، اور 20 پولنگ اسٹیشنز کے جو نتائج ہیں وہ تاخیر سے موصول ہوئے۔ 19 پریزائڈنگ آفیسر سے رابطہ، یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے، باتیں تو وہ ہو چکی ہیں لیکن جو انہوں نے دی ہے وہ اس لیے میں پڑھوں کہ 19 پریزائڈنگ افسران سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ چیف الیکشن کمیشنر نے پوچھا کہ بھائی پریزائڈنگ آفیسر کے ساتھ پولیس اہلکار بھی تھے تو اور کیا آپ نے ان سے وائرلیس پہ رابطہ کیا تھا، جس پر ریٹرننگ افسر نے بتایا کہ میں نے DSP ڈسکا کو ہدایت کی تھی لیکن وائرلیس پر بھی رابطہ نہیں ہوا۔ اب دیکھیں نا، یہ ایک ناقص حکمت عملی آپ اس کو کہہ لیں، اس میں الیکشن کمیشن بھی قصوروار بنتا ہے اور پنجاب کی انتظامیہ تو قصوروار ہے ہی۔ الیکشن کمیشن اس لیے قصوروار بنتا ہے کہ انہیں پہلے جائزہ لینا چاہیے تھا پولنگ ڈے سے پہلے سارے انتظامات کا،
کہ کیا یہ پاسبل ہے، کیا یہ نہیں ہے، جو نقائص تھے وہ دور کرنے چاہیے تھے۔ چیف الیکشن کمشنر کو چاہیے تھا کہ وہ صوبائی الیکشن کمشنر کو ہدایت کرتے کہ جاؤ ڈسکا کا دورہ کرو، اور پھر پولنگ ڈے پر بھی چیف الیکشن کمشنر یا صوبائی الیکشن کمشنر کو انتخابی حلقے کا دورہ کرنا چاہیے تھا۔ جی نمبر 1۔ جی اب آ جائیے ناقص انتظامات۔ ناقص انتظامات یہ ہیں کہ جی عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں، وہ کہتے تو ہیں کہ میں وسیم اکرم پلس لے کر آیا ہوں، لیکن حقائق یہ ہیں کہ پنجاب پر ایک ایسا آدمی مسلط انہوں نے کیا، 12 کروڑ کا صوبہ ہے، اور پنجاب ترقی کرتا ہے تو پورا پاکستان ظاہر ہے، پر پنجاب اناج گھر ہے پورے ملک کا، افغانستان کا بھی۔ تو اس کی بدحالی پہ انہوں نے یہ طرز کھایا یا رحم کھایا کہ ایک یو سی لیول کا آدمی جو ہے اس کو سی ایم بنا دیا۔ نہیں وہ بڑا لائق ہے، نہیں لائق ہوگا، بڑا لائق ہے، وہ تو مانتے ہیں، وہ مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں اتنا لائق آدمی ہے، اس کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں۔ بیوروکریسی کو بھی ایک شکایت ہے ان سے کہ کوئی افسر اپنا جو ٹینور ہے، مدت جو اس کی بنتی ہے وہ 3 سال کی ہوتی ہے، وہ پوری نہیں کر پاتا۔ ہر ڈی پی او ڈی سی او کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں 2 ماہ بعد ٹرانسفر کر دیا جائے، 3 ماہ بعد ٹرانسفر کر دیا۔ ان کے بچوں کی ایجوکیشن بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور یہ اب اخبارات کے ذریعے اب مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک کالم نگار کو کنسلٹنٹ رکھا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں 2.5-3-4 لاکھ روپے میں جس میں بھی رکھا ہوگا، تو وہ اب وزار صاحب کی تعریفیں لکھی جائیں لوگ، تو اس میں یہ تو نہیں کہ آپ پیتل کو سونا کہیں، بار بار سونا کہیں تو وہ سونا ہو جائے گا، وہ پیتل ہی رہے گا، وہ سونا نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ بد انتظامی جو ہے، لیکن دور سے بیٹھ کے دیکھنے والوں کو سونا دکھایا تو جا سکتا ہے نا، جو چھو کے دیکھے گا اسے پتہ چلے گا سونا نہیں ہے۔ وہ سرکار بنی گالا میں یا وزیر یہ اعظم جو ہاؤس میں بیٹھے ہوئے جو ہیں پردھان منتری کو تو پھر وہ تو سونا دکھایا جا اب میری آپ بات سنیں، جو لوگ مان لیے ہماری سیاسی جماعتیں بڑی عجیب و غریب ہے، ان کا کلچر عجیب و غریب ہے، لیکن یہ جو امن و امان قائم رکھنا تھا یہ ذمہ داری صوبائی حکومت کی تھی، انتظامیہ کی تھی۔ کیا کسی کو سزا ملی ہے ابھی تک؟ سوال ہی مرنے والے تو مر گئے، قبروں میں جا پڑے۔ اور جس کے اوپر بڑے ہم نے گھنٹوں کے گھنٹے میراتھن ریس جو چلائی ہیں ٹرانسمیشنز، وہ خاتون والا واقعہ، اس میں ایک سزا کس کو مل گئی ہے؟ اس کا کیا ہوا ہے؟ وہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ملک جو ہے علی رضا صاحب یہ ویپن فری کنٹری ہونا چاہیے، دوسرا امن و امان کی ذمہ داری جب تک انتظامیہ کی کارکردگی ناقص نہ ہو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ جی ہاں، بہرحال امن و امان کی ذمہ داری جو ہے وہ انتظامیہ کی ہی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے امن و امان قائم رکھنا تھا، اور وہاں ایسے حالات جو پیدا ہوئے ایک الیکشن کے دوران وہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ اور مجموعی بھی راوی چین نہیں لکھتا، اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں پنجاب میں، اور لوگوں کا جینا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ لوگ مغرب کے بعد، خاص طور پر عصر کے بعد، تاریک سڑکوں پر سفر کرنا اور تنہا سڑکوں پر سفر کرنے سے گھبراتے ہیں۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈسکا کی صورتحال کی، اور آج الیکشن کمیشن میں جو سنوائی اس پہ بات ہوئی ہے۔ اگلی بات کی طرف بڑھتے ہیں جناب کہ سینٹ کے انتخابات جو ہیں اس کے اوپر بھی ہلچل بڑی مچی ہوئی ہے، جوڑ توڑ جاری ہے، اپنی اپنی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آج وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے لوگوں کا ایک مشترکہ اجلاس تھا جناب مظہر برلا صاحب، اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ جنوبی پنجاب کے ایم پی اے جو ہیں وہ اون عباس کو، شمالی پنجاب کے سیف اللہ نیازی کو اور وسطی پنجاب کے اعجاز چودھری کو ووٹ دیں گے، کیونکہ پنجاب سے جیتنے کے لیے ہر سینیٹر کو 46 ووٹوں کی ضرورت ہے۔ بڑی اچھی تقسیم ہے جی، لیکن سن لیں اس سے پہلے ایک کہانی۔ وزیر اعظم صاحب پشاور گئے ہیں اور گورنر ہاؤس میں انہوں نے اجلاس بلایا ہے۔ جی، اس اجلاس میں
14 MNA نہیں آئے اور کچھ MPA بھی نہیں آئے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ کوئی 16 یا 20 لوگ نہیں آ سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب وزیر اعظم سے ملاقات ہو تو MP MNA اگر کسی کا نام مس ہو جائے تو وہ لڑتا ہے، لیکن یہاں بلانے کے باوجود وہ نہیں آئے۔ درست۔ اب آ جائیے پنجاب کی طرف۔ پنجاب میں ٹھیک ہے، انہوں نے آپس میں ملاقات کی ہے، تو مینوں مل میں تینوں مل۔ آپ مجھے بتائیں کہ جہانگیر ترین کا نام بھی لیا جا رہا ہے بڑے شوق ذوق سے۔ وہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے تو کہا جی میرے عزیز ہیں، ان کی کزن ظاہر ہے، جہانگیر ترین کی اہلیہ ہیں، تو جہانگیر ترین کو کہنے کی ضرورت نہیں، وہ میرے عزیز ہیں، یہ گیلانی صاحب نے کہا۔ اب یہ بڑا ڈیپینڈ کر رہے ہیں PTI والے ترین لیکن صاحب جہانگیر پر۔ ترین نے بھی آگے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں تحریک انصاف میں تھا، ہوں اور رہوں گا۔ یہ انہوں نے بہرحال نہیں بتایا میں ووٹ دوں گا یوسف رضا گیلانی کو کہ نہیں، لیکن گزارش بہرحال یہ ہے کہ 3 مہینے 4 مہینے پہلے تک یا 2 مہینے پہلے تک آپ اس کو برا بھلا کہتے رہے، آپ اس سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس کا موقف سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لے میں ایک اپنے ناظرین کے لیے بتاتا چلوں۔ جی بتائیے۔ ان دنوں جب یہ شروع میں معاملہ ہوا تو میں نے جہانگیر ترین سے یہ کہا، میں نے کہا ترین صاحب میں بات کروں، آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات ہو جائے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار سمجھ نہیں آتی، نہ کرو۔ میں نے کہا وجہ؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ علامہ جو ہیں طارق جمیل صاحب وہ کل ملے وزیر اعظم کو، اور باقی ملاقاتیوں سے ہٹ کر آدھا گھنٹہ انہوں نے وزیر اعظم کو قائل کرنے کی کوشش کی، تو وزیر اعظم ملاقات کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو آخر میں انہوں نے آدھے گھنٹے بعد یہ کہا کہ اچھا میں سوچوں گا۔ تو جو دل میں دراڑ آ جاتی ہے نا، اس کے بعد وہ حل نہیں ہوتا۔ میری اطلاع اور بھی ہے، اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کوئی گھنٹہ پہلے مجھے اطلاع ملی، پیپلز پارٹی نے اب لفظ خریدنا پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں ہے، یا مینج کر لیا انگریزی میں، خرید و فروخت تو ہوتی ہے ہمارے ہاں ویسے سینٹ کے الیکشن میں، وہ انہوں نے مینجمنٹ بھی تو ہوتی ہے۔ ہاں مینجمنٹ بھی ہوتی ہے، تو 3 MNAs مینج کر لیے۔ گڈ ہو گیا۔ اب باقیوں کو مینج کرنا ہے۔ پنجاب میں کچھ لوگوں کا مجھے پتہ ہے کہ وہ PTI کو ووٹ نہیں دیں گے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے جی، وہ گیلانی صاحب کی طرف جائیں گے۔ اچھا ایک بات پوچھتا چلوں، پھر اگلے ٹاپک پہ بھی مجھے جانا، ٹائم بھی ہمارے پاس کچھ کم ہے، لیکن یہ پنجاب میں جو لوگ PTI کو ووٹ نہیں دیں گے، اس کی وجہ بزدار صاحب کی کوئی حکمت عملی ہے یا کیا ہے؟ جیسے کہ KPK میں بھی کچھ معاملات ہیں۔ نہیں جی، اصل معاملہ پڑا ہوا ہے، یہ صحیح بات ہے۔ KPK وزیر اعلیٰ کے بھی ساتھ لوگوں کے اختلافات ہیں، عاطف خان وغیرہ کے اختلافات ہیں، پنجاب میں بھی آپ کو پتہ ہے 4-5 گروپ بنے ہوئے ہیں، اختلافات ہیں، لیکن سینٹ کا جو الیکشن ڈسکس ہو رہا ہے وہ وفاق کی سیٹ کا ہے، یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کا مقابلہ ہے۔ مریم نواز جو ہے وہ 26 تاریخ کو آئیں گی یہاں، اور 3 مارچ تک یہاں رہیں گی، وہ بھی ڈیرے ادھر لگا رہی ہیں اور لوگ بھی ڈیرے لگا رہے ہیں، اور گیلانی صاحب بڑے اعتماد کے ساتھ اپنی کمپین کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اور کیا ہوا، اپوزیشن والے تو نگرانی نہیں کر رہے، حکومت والوں نے اپنے MNAs اور اپنے MPs کی نگرانی شروع کر دی۔ ہم نے کل اس پہ بات کی کہ نگرانی شروع کر دی ہے، رابطے کس، اس کا مطلب ہے ان کے ٹیلی فون بھی ٹیپ ہو رہے ہوں گے کہ کس سے رابطے کر رہے ہیں، ان کے واٹس ایپ سے مانیٹر ہو رہے ہوں گے، اور یعنی اتنی بے اعتباری ہے اپنے ہی بندوں پر، جہاں اتنی بے اعتباری ہو پھر صدقے جہاں اس لیڈرشپ پہ اور اس تنظیم پہ، اس تحریک پہ۔ اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے۔ نیب لاہور کہہ رہی ہے ہم نے بڑا کام کر لیا، 384 بدعنوان عناصر جو ہیں ان کو پکڑ لیا، 18 ارب 20 کروڑ 32 لاکھ روپے جناب برآمد کرا لیے، 18 ارب 20 کروڑ 32 لاکھ روپے۔ ایک تو دیکھیے جو نیب لاہور کا DG ہے نا، سلیم شہزاد،
नारा आदमी है, बिल्कुल करप्शन पे समझौता नहीं करते और मुल्ज़मान को छोड़ने के कायल नहीं है। अच्छा, अब इसमें ये होता है नैब की रिकवरी अच्छी खासी हो गई, लेकिन बहुत सी रिकवरी क्यों नहीं हो सकी? जी जी। इसमें ये जो हमारे ख़ास तौर पर चालबाज, ये पैसे खाने वाले सारे चालबाज होते हैं, आपको पता है, जिन्होंने कौमी दौलत को, कौमी ख़जाने को चूना लगाया होता है, ये सारे बड़े चालाक होते हैं। ये करते क्या है, इनमें से ये पैसे वो आए हैं जिन्होंने प्ली बार्गेन की है। बहुत से लोग चले जाते हैं, हाई कोर्ट का रुख कर लेते हैं, वहाँ से ज़मानत ले लेते हैं, मानते नहीं। अच्छा, बहुत से हैं जो और उलझा देते हैं केस को। मसलन मेरे ख़िलाफ़ केस है तो मैं कहूँगा जी मैंने अली रज़ा साहब का भी बैंक इस्तेमाल किया, मैंने शहरयार का बैंक भी इस्तेमाल किया, वहाँ से तारक साहब पैसे लेकर दुबई चले गए थे, उन्होंने मतीन हैदर साहब को दे दिए, मतीन हैदर साहब अमेरिका में बैठे थे, उन्होंने फिर बुखारी साहब को दे दिए। वो लंबा उलझाएंगे कि तफ्तीश का दायरा कार बढ़ता जाए ताकि असल तक ये पहुंच ही ना पाए। तो मैं फिर भी समझता हूँ कि ये एक बड़ी रिकवरी है। काफ़ी लोगों से रिकवरी करके चलो अरबों रुपया इस मुल्क के ख़जाने में डाला तो है ना, सही है, कोई शक, ये क्रेडिट उनको देना चाहिए। बिल्कुल सही। जहाँ जहाँ इतने उलझाव हो, इतने मामला अजीबो गरीब हों कि लोग फ़ौरन जाके हाई कोर्ट से स्टे ले लें, हाई कोर्ट से ज़मानत ले लें, सुप्रीम कोर्ट से ले लें, उसमें भी मैं समझता हूँ कि नैब की और नैब की अदालतें बहुत कम हैं, सही है, उसमें भी ये फिर भी क्रेडिट जाता है नैब को। जी। चलें, बहरहाल ये है कि एक अरसे से ये शोर सुन रहे थे कि लूटी हुई दौलत और लूटी हुई दौलत की वापसी के हवाले से कुछ न कुछ खबरें आई हैं और कोई ना कोई, चलें, हौसला अफजा न सही, तसल्ली बख्श न सही, लेकिन एक ताज़ा हवा का झोंका बहरहाल है। आज जितनी आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह नगहबान।